عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں، کہاں ہیں، کیا وہ اڈیالہ جیل میں ہیں یا نہیں ہیں، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی مستند اطلاع نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں یہ خبر اس وقت سر فہرست اور نمبر 1 پہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں اور اس کی وجہ کیا بنی، کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ اب یہ مکمل طور پر رپورٹ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے ڈپلومیٹس، سفارتکار بھی اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کی وضاحت کرے اور ایکسیس دے عمران خان تک، ان کی فیملی ممبرز کو، ان کے رہنماؤں کو، پارٹی رہنماؤں کو، تاکہ پتہ چل سکے آزاد ذرائع سے کہ واقعتاً عمران خان صاحب وہاں ہیں یا نہیں، اور وہ کس حال میں ہیں۔ تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے خاص طور پہ اڈیالہ جیل کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، دھرنا دیا ہوا ہے، اور وہاں پر دمادم مست قلندر ہے، اور وہاں پہ جنرل، کرنل سب دو آنے اور آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جیل توڑنے کی باتیں، جیل توڑنے کے نعرے بلند ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی جو ہے انہوں نے رات بھر وہاں پہ دھرنا دیا۔ سردی بھی ہے، اور وہاں پہ ایک گیس پائپ لائن بھی مبینہ طور پر لیک کی یا کروائی گئی، تو یہ اس لیے کہ یہاں سے لوگ منتشر ہو جائیں، لیکن لوگ منتشر نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے متحدہ اپوزیشن کے رہنما بھی رات بھر وہاں پہ موجود رہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ اور لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس دھرنے میں شریک ہوئے۔ پھر لیڈر آف اپوزیشن سینٹ اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر راجہ عباس بھی وہاں پر گئے، شاہد خٹک صاحب، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ صوبائی وزراء مینا خان آفریدی، شفیع جان اور دیگر رہنما، اور پنجاب سے حافظ فرحت عباس اور ورق صاحب، اور بہت سارے رہنما جو ہیں وہ ساری رات وہاں پہ براجمان رہے۔ خواتینوں، حضرات اور بچے اور نوجوان بھی وہاں پہ موجود تھے۔ یہ ساری صورتحال ہم نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے دیکھی، اور کچھ دوستوں سے بات بھی ہوئی، انہوں نے بھی یہ بتایا۔ پھر یہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے، لیکن وہ ملاقات انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کروائی جائے، اور اس کے بعد جیل کے جیلر صاحب اور ڈپٹی جیلر جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی جیل سے نکلنا پڑا، اور ان کو بھی آ کے مذاکرات کرنا پڑے، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، تمام نمازیں وہاں پہ دھرنے کے دوران ہی ہوئیں، اور رات بھر یہ دھرنا جاری رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہاں پہ کہا گیا کہ آپ ہماری بات پر یقین کریں، اور ہماری بات پر یقین کریں، اور ہم آپ کو یقین دہانی دلاتے ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن نہ ہی عمران خان صاحب کی فیملی نے یہ بات مانی، اور نہ ہی پارٹی رہنماؤں نے مانی، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور متحدہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے بھی حکومت کی اس بات کو مسترد کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی کسی بات پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس دوران قرآن پاک پر حلف بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ ہم قرآن پاک پر حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن ظاہر ایک ایسے ظالم انسان، جو ظالم رجیم ہو، جنہوں نے گولیاں چلائی ہوں، گولیوں سے بھون دیا ہو، اور جو فسطائیت پہ یقین رکھتی ہو، تو ان کی اس بات پہ بھی ان کے پارٹی رہنماؤں نے اور فیملی ممبرز نے یقین نہیں کیا۔ پھر عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان نے سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا اور اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور اس کے آقاؤں کو میرے والد کی حفاظت اور اس غیر آئینی تنہائی، غیر انسانی تنہائی کے ہر نتیجے کی قانونی، اخلاقی اور بین الاقوامی سطح پر مکمل ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ یعنی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر میرے والد صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوا اس قید تنہائی میں، تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت ہوگی، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، اور وہ جنہوں نے ان کو تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ میں عالمی برادری، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوری آواز سے اپیل کرتا ہوں
کہ فوری مداخلت کریں اور زندگی کی تصدیق کا مطالبہ کریں، یعنی کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے بارے میں آزاد ذرائع سے بتایا جائے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ عدالت کے احکامات کے مطابق عمران خان صاحب تک رسائی ملاقات یقینی بنائی جائے اور اس غیر انسانی تنہائی کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ مکمل اندھیرا کسی حفاظتی پروٹوکول کا حصہ نہیں، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ اس وقت جو فسطائیت مسلط ہے یہ کوئی حفاظتی پروٹوکول نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے تاکہ ان کی حالت کو چھپایا جائے اور ہمارے خاندان کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ محفوظ ہیں یا نہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کی۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے، جو کہ ان کی بہن ہے، کیونکہ یہ بات اس وقت کہی گئی کہ جب حکومت کی طرف سے اور جو حکومت کے ماؤتھ پیس ہیں ان کی طرف سے یہ خبر چلوائی گئی ذرائع سے کہ جی عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ ساری خبریں انڈیا اور افغانستان اور یہ سارے جو ہیں وہ ملک دشمنی ہے، تو اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحبہ آئیں، قاسم خان صاحب کے بعد علیمہ خان صاحبہ آئیں، ان کی بہن۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہم سے اس کی صحت اور حفاظت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی ایسے شخص تک رسائی نہیں ہے جو ہمیں تصدیق شدہ معلومات دے سکے، اور میڈیا جیل حکام کے سرکاری بیانات کا حوالہ دے سکتا ہے لیکن ہمیں ان کے ایک لفظ پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا حل آسان ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل کریں اور ان کے اہل خاندان کے وکلاء اور ان کی پارٹی قیادت کو ان سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ علیمہ خان صاحب نے کہا کہ ہمارے خیال میں ان کے محفوظ رہنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ حکام عمران خان کے سر پر ایک بال تک چوٹ پہنچانے کی جرت نہیں کریں گے، اور وہ ایک ایسی کسی حماقت کے نتیجے سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ کم از کم 90% پاکستان کے لیڈر ہیں، انہیں پاکستانی قوم کے غضب سے ضرور ڈرنا چاہیے، اور ہماری فیملی اور قانونی ٹیم نے آخری بار ان سے 16 اکتوبر کو ان کے اور بشرا بی بی کے جیل ٹرائل کے آخری دن ملاقات کی تھی، یعنی 16 اکتوبر کے بعد عمران خان صاحب کا مقدمات کی سماعت بھی روکی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ صرف ہماری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 28 اکتوبر کو بمشکل 20 منٹ کی ملاقات کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد ایک اور مختصر ملاقات کروائی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 4 نومبر کو عمران خان سے ملنے والے افراد ڈاکٹر عظمیٰ بشرا بی بی کی بیٹی تھیں۔ اس دن کے بعد ہم سے مکمل طور پر منقطع ہو چکے ہیں رابطے، کوئی خاندان، کوئی وکیل، کسی پارٹی کے ممبر کو کسی بھی طرح تک رسائی نہیں دی گئی۔ اگلی بات جو انہوں نے امپورٹنٹ کہی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 9 دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ عاصم منیر کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن موصول ہونے تک کسی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ عمران خان سے ملنے کے ہمارے قانونی اور آئینی حق کا کسی کی توسیع سے کیا تعلق ہے، اور خاندان کی رسائی کو سرکاری ملازم کی توسیع سے کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل سوال اور یہی ہے اصل جواب کہ اصل معاملہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کا، اور ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جب تک نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں عمران خان سے ہم ملاقات نہیں کروائیں گے۔ اب یہ جو بات ہے کہ ملاقات نہیں کروائیں گے، اور یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک غیر آئینی غیر قانونی طور پر ایک ایکسٹینشن لی جا رہی ہے، نیا عہدہ تخلیق کر کے، ہے وہ ایکسٹینشن ہی، اور اس ایکسٹینشن کا دھڑکا یہ لگا ہوا ہے، ان کو ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم عمران خان صاحب تک ملاقات کی ایکسیس دیں اور عمران خان صاحب بیان دیں گے اور کال دیں گے احتجاج کی، یوم سیاہ کی، تو یوم سیاہ کی کال دیں گے، جس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے جو نئے عہدے کی صورت میں ان کو ملنی ہے وہ متنازع ہو جائے گی، حالانکہ وہ پہلے ہی متنازع ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب تک کو جب بھی یہ ایکسیس دیں گے، عمران خان صاحب نے یوم سیاہ کی کال دینی ہی ہے اور ہر صورت میں دیں۔ اس سے بعد ہے جی جناب سہیل آفریدی صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور بات کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہی گی، سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے، شفیع جان کی طرف سے،
اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر عمران خان کی زندگی کو کچھ ہوا یا ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کے عوام اس کا چمڑی ادھیڑ دیں گے، اور پھر یہ ہے کہ جیل توڑو تحریک جو ہے وہ شروع بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہاں پہ نعرے لگے باقاعدہ طور پر۔ اگلی خبر ہے جی، وہ بھی راولپنڈی سے ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لیاقت چٹھا صاحب چیف کمشنر راولپنڈی، اور انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا، اور وہ انکشاف تھا راولپنڈی ڈویژن کے 4 ضلعوں کے۔ راولپنڈی ڈویژن میں راولپنڈی ضلع، مری، اٹک، جہلم، چکوال اور تلاگنگ، ان کے الیکشن چوری کیے گئے تھے۔ جہلم، چکوال، تلاگنگ اور اٹک، راولپنڈی اور مرے 6 اضلاع ہیں۔ ان 6 اضلاع کے الیکشن چوری کیے گئے تھے، اور لیاقت حسین چٹھا صاحب نے آ کے واضح طور پر پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 70 ہزار کی لیڈ تھی، وہ تبدیل کروائی گئی ہار میں، اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار جیت چکے تھے پورا راولپنڈی ڈویژن۔ ایک بھی سیٹ مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی نہیں جیتی تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں دیتا، اور انہوں نے کہا کہ اس گناہ میں، اس قومی گناہ میں الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر بھی شامل ہیں، اور اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ لیکن نہ ہی قاضی فائد عیسیٰ نے اس بات کا نوٹس لیا، اور نہ ہی چیف الیکشن کمشنر نے لیا، اور لیاقت حسین چٹھا کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک لیاقت حسین چٹھا جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ وہ کہاں ہیں، کس حالت میں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہماری جو اطلاعات کے مطابق انہیں راولپنڈی میں رکھا گیا ہے، اور راولپنڈی کے ہی کمشنر ہاؤس میں ایک سائڈ پہ ایک کمرہ ہے، اور ایک ہے جناب کہنا چاہیے اسی ایک عمارت کو سیل کا درجہ دیا ہوا ہے، کال کوٹڑی کا، اس کال کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے، اور وہیں پہ 1 سال تک ان کو اور ان کی پوری فیملی کو اور ان کے معصوم بچوں کو، ان کو بھی وہیں پہ حراست میں رکھا گیا۔ 1 سال تک تو ان کو نکلنے ہی نہیں دیا گیا، یعنی مارچ 2024 سے مارچ 2025 تک، یعنی کہ اس سال مارچ تک، سال سوا سال نہیں نکلنے دیا گیا، اور کسی بھی بچے کو، کسی خاتون کو، کسی ان کے بچوں کے بچوں کو بھی، ان کے ایک بیٹے کی شادی ان کو بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا، اور ان کو اندر ہی محبوس رکھا گیا، تحویل میں رکھا گیا، غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ اس دوران کسی کو بھی سکول جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک سال تمام چھوٹے بچوں کا ضائع بھی ہوا۔ یہ لیاقت چٹھا صاحب، اس کے بعد پھر انہیں شدید ترین ہر طرح کے ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان سے بیان لینے کی کوشش کی گئی کہ آپ اپنی بات سے مکر جائیں، اور آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ بات کسی کے کہنے پہ کی ہے۔ لیکن لیاقت حسین چٹھا صاحب سابق کمشنر راولپنڈی کسی بھی قسم کا بیان دینے سے انہوں نے انکار کیا، کسی بھی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے انکار کیا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ عمران خان کا نام لے دیں، آپ پی ٹی آئی کے کسی بندے کا نام لے دیں، آپ کسی فوجی افسر کا نام لے دیں کہ آپ بہکاوے میں آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور یہ الیکشن چوری ہوا ہے، اور میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا، میں نے اپنے ضمیر کو، اپنی آخرت سنواری ہے، اپنا ضمیر سنوارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سرخرو ہوں گا۔ یہ ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد اس وقت بھی ان کے بچے جو ہیں وہ ہو گئے نفسیاتی مریض بن گئے، ان کے بچے، ان کی فیملی ممبرز، کیونکہ باہر سے تالا لگا کے ان کو اندر، اور مکمل طور پر جو ملٹری سٹاف ہے وہ ان کی نگرانی کے لیے مختص تھا، اور ان کے تحویل میں تھے، یعنی کہ راولپنڈی کی تحویل میں وہ براہ راست تھے، اور ان کے ساتھ کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر ان کی طبیعت خراب ہوئی کسی بچے کی، وہ بھی ڈاکٹر کو اندر لے جایا گیا، ان کو باہر نہیں نکالا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر نکل کے شور و غوغا کرے اور ان کی لوکیشن معلوم ہو جائے۔ تو یہ صورتحال رہی، اور اب لیاقت چٹھا صاحب کی طبیعت اور ان کی صحت بہت بگڑ چکی ہے، اور بعض اوقات ان کو سہارا لے کر چلنا پڑتا ہے، اور سہارے کے ذریعے ہی وہ سہارے کی مدد سے بیٹھتے اور اٹھتے ہیں، اور ان کے ساتھ بدترین غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔